أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 16 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے توبہ اور عیوب کی معافی طلب کرتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے یوں دعا ارشاد فرماتے ہیں: اے اللہ، اے وہ ذات جس کی رحمت کے ذریعے گناہگار فریاد کرتے ہیں، اور اے وہ ذات جس کے احسانات کی یاد کے زیر سایہ مستر اور بیچارہ افراد کو پناہ ملتی ہے، اور جس کے خوف سے خطا کار گریہ کرتے ہیں، اور اے وہ ذات جو ہر وحشت زدہ کا مونس اور ہر رنجیدہ درد مند کا سکون قلب ہے۔ اے وہ ذات جو وحشت زدہ بے کس لوگوں کا مونس ہے، اور جو خوف زدہ و شکستنی دلوں کا فریاد رس ہے، اور پریشان و تنہا انسانوں کی فریاد کو پہنچنے والا، اور ہر راندہ و محتاج کا زور بازو ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کی رحمت اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں ایک حصہ قرار دیا ہے، اور تو ہی وہ ہے جس کی معافی اس کے عذاب سے بڑھ کر ہے، اور تو ہی وہ ہے جس کی رحمت غضب کے آگے چلتی ہے، اور تو ہی وہ ہے جس کی عطا انکار سے بالاتر ہے، اور تو ہی وہ ہے جس کی وسعت کرم میں ساری مخلوقات سمائی ہوئی ہے، اور تو ہی وہ ہے جو عطا کر کے بدلے کی خواہش نہیں کرتا ہے، اور تو ہی وہ ہے جو نافرمانوں کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ اور میں میرے معبود تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کرنے کا حکم دیا، اب لبیک کہہ کر حاضر ہو گیا ہوں، اور اب میں تیری بارگاہ کرم میں پڑا ہوا ہوں۔ میں ہی وہ ہوں جس کی خطاؤں کے بوجھ نے اس کی پشت کو سنگین کر دیا ہے، اور جس کے گناہوں نے لذت زندگی کو فنا کر دیا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت کی بنا پر تیری نافرمانی کی ہے جبکہ تو اس بات کا اہل نہ تھا۔ اے میرے معبود، کیا تو دعا کرنے والوں پر رحم کرے گا کہ دعائیں کی جائیں، یا رونے والوں کو معاف کرے گا کہ گریہ کیا جائے، یا خاک پر رخسار رکھنے والوں سے درگزر کرے گا، اور کیا توکل کے ساتھ فقیری کی شکایت نہ کرنے والوں کو تو غنی بنا دے گا۔ اے میرے معبود، اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور اسے نظر انداز نہ کرنا جو کسی کو بھی پا کر تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور تو مجھ سے اپنا رخ نہ موڑنا جبکہ میں نے تیری طرف رخ کیا ہے، اور تو مجھے محروم نہ کرنا جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اور تو مجھے رد کرنے کے ذریعے محروم نہ کرنا جبکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو ہی وہ ذات ہے جس نے اپنی تعریف اپنی رحمت کے ذریعے کی ہے، لہذا تو درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو نے خود ہی اپنا نام معاف کرنے والا رکھا ہے، تو اب مجھے بھی معاف کر دے۔ بے شک تو دیکھ رہا ہے اے میرے معبود کہ کس طرح تیرے خوف سے میرے آنسو بہ رہے ہیں، اور تیری خشیت سے میرا دل لرز رہا ہے، اور تیری ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کانپ رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ میں اپنے بدترین اعمال کے مقابل میں تجھ سے شرمندہ ہوں،
اور اسی لیے میری آواز فریاد کرنے سے دب گئی ہے اور میری زبان مناجات کرنے سے عاجز ہو گئی ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور کتنی ہی خطائیں ہیں جن کا میں نے ارتکاب کیا لیکن تو نے ان کے پردے کو چاک نہیں کیا اور مجھے ان کے بدترین ننگ و عار کا متحمل نہیں بنایا۔ اور ہمسایہ اور حسد کرنے والوں میں جتنے میرے عیوب کے تلاش کرنے والے تھے، کسی پر ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر اس کے بعد بھی تیرے احسانات مجھے اپنی اس حرکت سے نہ روک سکے جن کا تو نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ لہذا مجھ سے جاہل تر کون ہوگا اے میرے معبود؟ ان کی آگاہی سے اور مجھ سے زیادہ ان کی اہمیت سے غافل کون ہوگا؟ اور مجھ سے زیادہ اپنے نفس کی اصلاح سے بے خبر کون ہوگا؟ میں تیری طرف سے مسلسل نازل ہونے والے رزق کو تیری معصیت میں استعمال کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا، اور مجھ سے زیادہ باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان کھڑا ہو کر شیطان کی پیروی کر لیتا ہوں، جبکہ میں اس کی طرف سے اندھا بھی نہیں ہوں اور اس کی شرارتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیری دعوت کا انجام بہشت ہے اور شیطان کی پکار کا انجام جہنم ہے۔ بے شک تو پاک و پاکیزہ ہے، اور میرا حال کس قدر عجیب ہے کہ میں خود ہی اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اور اپنے پوشیدہ رازوں کو شمار کر رہا ہوں۔ اور اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ ہے کہ تو مجھے برداشت کر رہا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کر رہا بلکہ تاخیر کر رہا ہے، جبکہ یہ تجھ پر میرا کرم نہیں ہے بلکہ تیری طرف سے مجھے تحمل ہے اور تیری جانب سے مجھ پر تفضل ہے کہ میں ناراض کرنے والی معصیتوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل اور رسوا کرنے والی برائیوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اور اس لیے بھی یہ کہ تجھے معاف کر دینا عذاب کرنے سے زیادہ پسند ہے، بلکہ میرے معبود، میں سب سے زیادہ گناہگار اور سب سے بدترین آثار والا اور سب سے برے اعمال والا اور سب سے زیادہ باطل کی راہ میں آگے بڑھنے والا اور منزل اطاعت میں بیدار رہنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور اور عذاب کی طرف سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں۔ لہذا میں کس طرح اپنے عیوب کا شمار کر سکتا ہوں اور کس طرح اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا ہوں؟ اور یہ تو در حقیقت میں اپنے نفس کی سرزنش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تیری مہربانی کا لالچ ہے جس سے گناہگاروں کا کام بنتا ہے، اور اس رحمت کی آرزو ہے جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے۔ اے اللہ، اب یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور تو میری گردن کو آزاد کر دے اپنی درگزر کے ذریعے، اور یہ میری کمر خطاؤں سے سنگین ہو گئی ہے، لہذا درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اور میری گردن کو اپنے احسان سے ہلکا کر دے۔ اے میرے معبود، اگر میں تیری بارگاہ میں اس قدر بھی گریہ کروں کہ میری پلکیں جھڑ جائیں اور اس قدر بھی فریاد کروں کہ آواز بند ہو جائے اور اس قدر کھڑا رہوں کہ میرے پیروں پر ورم آ جائے اور اس قدر رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں
اکھڑ جائیں اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کی طرف دھنس جائیں اور زندگی بھر خاک پھانکتا رہوں اور آخر حیات تک گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس درمیان اس قدر تیرا ذکر کروں کہ زبان کنگ ہو جائے اور شرم کے مارے آسمان کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤں۔ اور اے اللہ، اگر تو نے مجھے طلب مغفرت کے وقت بخش دیتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے طلب مغفرت کے وقت بخش دیتا ہے یا مجھے مستحق معافی سمجھ کر معاف کر دیتا ہے، تو یہ در حقیقت میرا استحقاق نہیں ہے اور نہ میں اس کا سزاوار ہوں، بلکہ میں تو پہلے ہی گناہ کے موقع پر جہنم کا حقدار ہو چکا ہوں۔ اب اگر تو عذاب بھی کرے گا تو ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، تو نے اب تک میرے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے اور مجھے رسوا نہیں کیا ہے، اپنے کرم سے نرمی برتی ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کی ہے، اپنے تفضل سے مجھے برداشت کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلا نہیں ہے اور اپنے احسانات کو مجھ سے روکا نہیں ہے، لہذا تو رحم فرما میری مسلسل تضرع و زاری پر اور میری مسکینی کی شدت اور میرے بدترین موقف پر مہربانی فرما۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اور مجھے نافرمانی سے بچا لے اور اطاعت میں لگا دے اور بہترین واپسی کی توفیق عنایت فرما۔ مجھے توبہ کے ذریعے پاک بنا دے، اپنی حفاظت سے میری تائید فرما، اپنی عافیت سے میرے حالات کی اصلاح فرما دے، مجھے مغفرت کی حلاوت کا مزہ چکھا دے اور مجھے اپنی معافی اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے اور میرے لیے اپنی ناراضگی سے امان لکھ دے اور مجھے اس کی بشارت آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے دے، وہ بشارت جسے میں پہچان لوں اور اس کی ایسی نشانی بتا دے جسے کسی شبہ کے بغیر دریافت کر لوں۔ بے شک تیری وسعت میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے اور تیری قدرت کے سامنے یہ مسئلہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور یہ بات تیرے تحمل کے لیے مشکل نہیں ہے اور تیرے عظیم عطایا کے سامنے دشوار نہیں ہے، جن پر تیری آیات نے دلالت کی ہے۔ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جس کا چاہے حکم دے سکتا ہے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔